RMS ٹائٹینک ایک ایسا خواب جو اس وقت کی برٹش کمپنی اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک ایسا جہاز بنائیں گے جو کبھی نہیں ڈوبے گا۔ RMS ٹائٹینک از ون آف دا موسٹ آئیکونک شپس ان ہسٹری۔ یہ گرینڈ اوشین لائنر جس کو انویژن کیا تھا وائٹ سٹار لائن اور بلڈ کیا تھا ہارلینڈ اور وولف شپ یارڈ نے بیلفاسٹ ناردرن آئرلینڈ میں۔ ٹائٹینک کا جو آئیڈیا تھا یہ شروع ہوا تھا ارلی 1900s میں، جب برٹش کمپنی وائٹ سٹار لائن 3 اوشین لائنرز بنانے کا ایک امپریسو آئیڈیا پریزنٹ کیا۔ اس ڈیزائن پروسیس کو لیڈ کیا تھا تھامس اینڈریوز نے، جو کہ چیف آرکیٹیکٹ تھے شپ یارڈ کے، اور انہوں نے یہ خواب دکھایا تھا کہ دس ویسل وڈ بی the epitome of luxury and innovation۔ شپ کے بلو پرنٹس کو کیئرفلی کرافٹ کیا گیا تھا تاکہ 2500 پیسنجرز اور کرو ممبرز کو اس میں اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن شروع ہوئی مارچ 31، 1909 میں، جب سب سے پہلے اس کی کیل کی سیریمونیل لیئنگ کی گئی۔ کیل وہ مین اسٹرکچرل بیم ہے جو رن کرتی ہے along the bottom of the ship، اور یہ کشتی کی بیک بون کا رول ادا کرتی ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو شپ کے فریم ورک نے شیپ لینا شروع کر دی۔ پھر مرحلہ آیا ٹائٹینک کے ہل کی کنسٹرکشن کا۔ ٹائٹینک کا ہل بنایا گیا تھا ایک ٹیکنیک سے جس کو کہتے ہیں ریوٹنگ۔ اس میں اسٹیل پلیٹس لگائی گئیں جس کا کئی ٹن وزن تھا، اور پھر ان کو بعد میں اسمبل کیا گیا اور اسکلڈ ورکرز نے ان کو آپس میں جوڑا۔ ریویٹرز نے ہیٹڈ اسٹیل ریوٹس کو استعمال کیا اور ان کو ہیمر کیا انٹو پلیس، جس کے بعد ایک واٹر ٹائٹ اور روبسٹ اسٹرکچر بن چکا تھا۔ کنسٹرکشن پروسیس کو ایزی بنانے کے لیے شپ کو ڈیوائیڈ کیا گیا سیورل سیکشنز میں، جن کو بلاکس یا پیسز کہتے ہیں۔ ان سیکشنز کو بنایا تو لینڈ پہ گیا، لیکن بعد میں ان کو آپس میں جوڑ دیا گیا ایٹ اے میسو گینٹری۔ گینٹری ایک لارج اسکیفولڈ لائک اسٹرکچر ہے جو کہ الاؤ کرتا ہے بلاکس کو ٹو بی جوائنٹ تاکہ ایک کمپلیٹ ہل بن سکے۔ جب ٹائٹینک کے ہل نے شیپ لینا شروع کی تو انٹیریئر کا کام بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت کے اسکلڈ کرافٹس مین اور آرٹیسنز انہوں نے بہت پیارے انداز سے اس کو کرافٹ کیا، جس میں گرینڈ اسٹیئر کیسز، لیوش ڈائننگ رومز، ایلیگنٹ لاؤنجز اور لگژوریس کیبنز تھے۔ اس کے علاوہ شپ میں فرنیشنگ کی گئی، بہت خوبصورت ووڈ ورک اور آرنیٹ ڈیکوریشنز کی گئیں۔ ٹائٹینک کی پاور کے لیے اس میں ایک ریسیپروکیٹنگ سٹیم انجن لگایا گیا اور ایک لو پریشر سٹیم ٹربائن۔ اس انجن نے اس وقت کے حساب سے ٹائٹینک کے اتنے بڑے سائز کو 23 ناٹس کی سپیڈ دی، جو کہ تقریباً 26 مائلز پر آور بنتی ہے، اور اس نے ٹائٹینک کو بنایا ون آف دا فاسٹسٹ ویسلز آف اس ٹائم۔ ٹائٹینک میں انارمس پروپیلرز لگے ہوئے تھے جو کہ ان انجنز کے ذریعے چلتے تھے، اور یہ لگائے گئے شپ کے سٹرن میں۔ پیسنجرز کی سیفٹی اور کرو کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے ٹائٹینک کو کئی سیفٹی فیچر سے بھی لیس کیا گیا، جیسے کہ واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس، تاکہ اگر کولیجن یا فلڈنگ ہو جائے تو ان کمپارٹمنٹس کو سیل کر دیا جائے تاکہ واٹر کی انٹری کو روکا جائے اور شپ کی بائنسی مینٹین ہو۔ جب اس جائنٹ شپ کی کنسٹرکشن مکمل ہوئی تو پھر ٹائٹینک کو سی ٹرائلز لینے تھے۔ جب ٹائٹینک نے سی ٹرائلز لیے اس کے اپنے انجنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، مینیوربلٹی اور باقی کے سسٹمز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو وہ کامیاب ہوئے، اور یہ ٹرائل ضروری بھی تھے تاکہ دیکھا جائے کہ کیا یہ شپ سمندر پر چلنے کے قابل بھی ہے اور کیا یہ سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ کرتی ہے۔ جب سارے پروسیس کمپلیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد باری آنی تھی ٹائٹینک کے سفر کی، اور سب لوگ بہت مطمئن، خوش اور خواب لیے انگلینڈ سے نیو یارک جانے کے لیے تیار تھے۔ کچھ لوگ نوکری کی تلاش میں، کچھ لوگ کاروبار کی تلاش میں، اور کچھ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے اس سفر کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے، اور یہ ٹائٹینک کا تھا بھی پہلا سفر۔ اپریل 10، 1912 میں ٹائٹینک نے سیل کرنا شروع کیا فرام دا ساؤتھ ہیمپٹن، انگلینڈ، اینڈ اٹ واز ان اٹس میڈن وائیج ٹو دا نیو یارک سٹی۔ پیسنجرز اور کرو دونوں ایکسائٹڈ تھے کیونکہ یہ ایک ہسٹورک جرنی تھی اس شپ کی جس کو کہتے تھے انسنکیبل، کبھی نہیں ڈوبے گی۔ لیکن ٹریجیکلی 14 اپریل کی رات کو 1912 میں ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا گئی نارتھ اٹلانٹک میں، جس کے بعد کیٹاسٹرافک چین آف ایونٹس دے ہیپن۔ تمام سیفٹی میئرز کے باوجود جو آئس برگ کے ساتھ ٹکر تھی اس کی وجہ سے سیویئر ڈیمیج ہوا ٹو دا ہل، یاد ہے، جس میں ریوٹنگ کی ٹیکنیک یوز کی گئی تھی، بڑے بڑے اسٹیل بلاکس کو جوڑا گیا تھا۔ اس ٹکر کے بعد پانی بھرنا شروع ہو گیا ٹائٹینک کے کمپارٹمنٹس میں۔ اپریل 15، 1912 کے شروع کے گھنٹوں میں ٹائٹینک آئسی واٹرز میں ڈوب چکی تھی، جس کے بعد 1500 لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس ٹریجک اینڈ کے باوجود ٹائٹینک کی جو کنسٹرکشن ہے دیٹ واز آئیکونک، اور یہ اسی وجہ سے آج تک لوگوں کی امیجینیشن میں ہے۔
اور یہ ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایونٹس کے لیے پریپیئر رہنا کتنا ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز، وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا پاورز آف نیچر۔ ٹائٹینک کی کہانی آج تک لوگوں کے دلوں اور دماغ میں موجود ہے، اور یہ شاید لمبے عرصے تک موجود رہے کیونکہ یہ جہاز تھا ہی کچھ اسپیشل، اور اس کی سٹوری بھی کچھ اسپیشل تھی۔